بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کو دوبارہ ڈپریشن ہوا تو میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں میں اپنا کام چھوڑ دوں گا. یقین کیجئے آپ دین کی طرف آ جائیے, دین کی طرف آنے سے آپ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی. سندیپ مہیشوری جو انڈیا کے بہت بڑے اسپیکرز میں سے ایک ہیں, موٹیویٹرز میں سے ایک ان کا نام ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری ویڈیو کا ٹاپک لا سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک لا سے ہٹ کے تو نہیں ہے, لیکن یہ ریلیونٹ ٹو لا ہی ہے. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں رکھوں. یہ جو تھمبنیل دیکھ کے آپ آئے ہیں, اس معاملے میں مجھے اس میں کیا چیز عجیب لگی, غلط لگی, اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے, آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ڈسکس کروں گا. کچھ دن پہلے سندیپ مہیشوری صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک سٹیٹس لگایا, پوسٹ شیئر کی, جس میں انہوں نے بتایا کہ میں انزائٹی کے دور سے گزر رہا ہوں تقریباً 2020 سے, جب سے کووڈ ختم ہوا ہے. اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں سپر ہیومن ہوں جو ڈی موٹیویٹ نہیں ہو سکتا, جو کہ سچ نہیں ہے. میں بھی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں, یہ ایک نارمل چیز ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں, چاہے یہ آپ کو جتنا بھی برا لگے, عجیب لگے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو اس میں وہ پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ موٹیویشن, ڈی موٹیویشن یہ ایک نارمل چیز ہے, یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو لوگ پھر بھی ان کو نہیں سمجھتے اور وہ یہ مانتے ہیں کہ سندیپ مہیشوری صاحب ایک سپر نیچرل ہیومن ہے جو ڈی موٹیویٹ نہیں ہو سکتے, تو میں سندیپ مہیشوری صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک آپ کی بہت عظیم عمل ہے جو آپ نے لوگوں کو بتایا. کیونکہ موٹیویشن دینے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر بناوٹی ہوتے ہیں. مینس کہ اندر کیا ہوتا ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں, اور باہر جو وہ بولتے ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے. وہ اگلے بندے کو موٹیویشن دینے کے لیے اس کو ریئلٹی اس سے چھپاتے ہیں. آپ ایک ایسے عظیم واحد موٹیویٹر ہیں جو سچ بتا کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. میں بالکل اس میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اس لیے میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں. اسی لیے میں نے آپ کی پوسٹ پہ کمنٹ بھی کیا, جس میں نے لکھا کہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ میری نظر میں ایک نان مسلم کو جو سب سے بہترین گفٹ آپ کر سکتے ہیں وہ ہے قرآن. کیونکہ ویسے تو اس نے قرآن پڑھنا نہیں ہے, نہ اس کو کسی نے قرآن دینا ہے پڑھنے کے لیے. تو گفٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی دنیا کا انسان انکار نہیں کرتا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے, میرے جو بھی نان مسلم فرینڈس ہوتے ہیں جو میرے پاس آئیں یا میں کسی کے پاس جاؤں, تو میری یہ کوشش ہوتی ہے, ترجیح ہوتی ہے کہ میں ان کو قرآن گفٹ کروں, اور وہ قرآن گفٹ کروں جو ان کی اپنی لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ ہو. لائک اگر وہ انگلش میں بولنے والا ہے تو اس کو انگلش لینگویج میں گفٹ کروں, اگر فرینچ ہے تو فرینچ میں, اور اگر وہ رشین ہے تو اس کو رشین لینگویج میں کروں, تاکہ اس کو قرآن کی سمجھ آئے, اس کو قرآن میں لکھا کیا ہے, مطلب کیا ہے, وہ اس کو سمجھ آئے اور اس پہ وہ عمل کرنا شروع کرے, تاکہ اس کو دین اسلام کی سمجھ آئے. اب ہوا یہ کہ یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے یہ آپ کے ہر ایکٹ پہ نظر رکھتا ہے. آپ کیا ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کیا لائک کر رہے ہیں, کیا کی ورڈ ٹائپ کر رہے ہیں, کس ویڈیو پہ کون سا کمنٹ کر رہے ہیں, اس کے مطابق وہ آپ کی پروفائل بنا لیتا ہے, اور آپ کی پروفائل کے مطابق آپ کو ویڈیوز دکھانا شروع کر دیتا ہے. اب میرے کیس میں یہ ہوا, میں نے جب یہ کمنٹ کیا سندیپ مہیشوری کی پروفائل پہ, تو مجھے پھر یوٹیوب نے اس مطابق میری پروفائل بنا کے مجھے ویڈیوز دکھانا شروع کر دی, جس میں میرے پاس جو ویڈیو سامنے آئی وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیو تھی. قاسم علی شاہ صاحب کا میں یہاں پہ انٹروڈکشن دے دوں, جو لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں. وہ پاکستان کے جو بڑے موٹیویٹرز ہیں, اسپیکرز ہیں, ان میں ان کا نام ہے. بہت اچھے عمل انہوں نے کیے ہیں. میجورٹی ان کے جو معاملات ہیں وہ بھلائی کے لیے ہیں, لوگوں کی اچھائی کے لیے ہیں. وہ ویڈیو جو میرے سامنے آئی اس کو جب میں نے دیکھا تو اس میں قاسم علی شاہ صاحب سندیپ مہیشوری صاحب کو پیغام دے رہے تھے اسی انزائٹی اور ڈپریشن کو جو فیس کر رہے ہیں اس کے بارے میں. تو بہت ساری اس ویڈیو میں انہوں نے اچھی باتیں بھی کی, لیکن جو عجیب چیز مجھے لگی وہ یہ کہ وہ اس ویڈیو میں ان کو چیلنج دے رہے تھے کہ اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں, کلمہ پڑھ لیتے ہیں, تو آپ کو انزائٹی کبھی بھی نہیں ہوگی. اور وہ چیلنج یہ کر رہے تھے کہ اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو انزائٹی آئی تو میں اپنا کام چھوڑ دوں گا. بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کو دوبارہ ڈپریشن ہوا تو میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں میں اپنا کام چھوڑ دوں گا. یقین کیجئے آپ دین کی طرف آ جائیے, دین کی طرف آنے سے آپ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط چیز ہے, یہ ریئلٹی ٹرو نہیں ہے. کیونکہ آپ ایک ایسے انسان کو دعوت دے رہے ہیں
جو ہائی انٹلیکچوئل ہے، جو ہر چیز کیلکولیٹ کر کے چلتا ہے، جو ہر قدم بھانپ کر رکھتا ہے، اس کے ساتھ آپ اس طرح کی ان لوجیکل گفتگو کریں گے تو اس کا تو ویسے ہی یقین ہی نہیں رہے گا دین پہ۔ ہاں اگر آپ نے دین کے بارے میں اس کو بتانا ہے تو آپ لوجک کے ساتھ اس کو سمجھائیں، کیونکہ یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے یہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہے، کیونکہ لائف جو ہے یہ اس طرح اس گراف میں جاتی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے۔ اوپر مینس خوشی اور نیچے انزائٹی۔ جو اس طرح لائن ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہی ہوتی ہے، جو مر چکا ہوتا ہے انسان اسی کی ہوتی ہے۔ اسی کو میں آپ قرآنی آیات کے ساتھ واضح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مال اسری یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کہ انزائٹی اور ڈپریشن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور ہونی ہے۔ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی گرمی لگتی ہے، اسی طرح انزائٹی اور ڈپریشن بھی نارمل چیز ہے، یہ بھی ہر انسان کو لگنی ہے۔ ڈیفرنس یہ ہے کہ نان مسلم کو ٹیکل کرنا نہیں آتا، اس کو مینیج کرنا نہیں آتا۔ ہمارا مذہب اس چیز کو مینیج کرنا سکھاتا ہے۔ آپ یہ ریئلٹی سندیپ صاحب کے سامنے رکھیں کہ ہمارے مذہب میں انزائٹی اور ڈپریشن کو ڈیل کس طرح کرنا ہے، یہ بڑے واضح طریقے میں بتایا گیا، بڑے آسان لفظوں میں۔ آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ گے تو آپ کو انزائٹی نہیں آئے گی، یہ کلیم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کیا کسی غیر مسلم کو۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تمہیں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، حالانکہ آپ نے تو خود مشکلات فیس کی ہیں، آپ کے صحابہ نے اتنی مشکلات فیس کی ہیں، انزائٹی میں رہے ہیں، ڈپریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ برداشت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ میں برداشت بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو آپ چیلنج دے رہے ہیں وہ میری نظر میں بالکل غلط ہے۔ اس کو فار ایگزامپل اس طرح سمجھیے گا کہ آپ کسی انسان کو ایک پروڈکٹ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کو یوز کریں تو آپ کا رنگ وائٹ ہو جائے گا، اور اس کا رنگ وائٹ نہیں ہوتا تو کیا وہ دوبارہ وہ پروڈکٹ یوز کرے گا؟ نہیں، کیونکہ آپ نے کلیم ہی اس طرح کا دے دیا جو بالکل ایک ان لوجیکل اور کلیمیبل تھنگ تھی ہی نہیں وہ۔ کیونکہ انزائٹی ڈپریشن یہ تو مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے۔ ریالٹی دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف میں یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بھوک سے، خوف سے، مال سے۔ اب یہ جو انزائٹی ہے یہ بھی آزمائش کی ایک قسم ہے مومن کے لیے، لیکن مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ میری تکلیف، میری پریشانی، میں خود سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ میری پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس سے حوصلہ ملتا ہے، ڈپریشن اور انزائٹی سے لڑنے کی ہمت ملتی ہے، کیونکہ اس میں امید ہے کہ یہاں پہ دنیا میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چاہے غلط ہو رہا ہے، لیکن اینڈ میں اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔